امروہہ میں حضرت محمد کے جنم دیوس پر محفل نور کا آیوجن۔ اختر عباس اپو ورشوں سے عزا خانوں کو کشل سجاوٹ سے عام جنتا کا من موہ لیا۔ امروہہ محلہ شفاعت پوتا عزا خانہ حسینیہ میں رات 8 بجے سے 12 بجے تک حضرت محمد و حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے جنم دیوس پر اختر عباس نقوی اپو کی جانب سے محفل جشن نور کا کاریکرم کا آیوجن کیا، جس میں دیش کے کونے کونے سے شاعروں نے بھاگ لیا تتھا سرو دھرم سماج کے لوگوں نے شرکت کی۔ مکھیہ اتھیتی کے طور پر مولانا سیادہ صاحب امام جمعہ امروہہ موجود تھے۔ اتھیتی کے طور پر مولانا شہوان نقوی، مولانا شاداب حیدر، مولانا اظہر عباس، مولانا غلام حیدر آدی موجود تھے۔ کاریکرم کی ادھیکشا مولانا سیادہ صاحب نے کی۔ محفل کی نظامت ہمایوں حیدر نقوی و ناشر امروی نے کی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ مولانا مقداد نقوی قاری عامر میواتی نے کیا۔ اس موقع پہ ہندوستان کے مشہور شاعروں نے بھاگ لے کر حضرت محمد و جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں قصیدے پڑھے۔ محفل نور میں بھاگ لینے والے شاعر شکیل حسن شمسی، گلریز رامپوری، ڈاکٹر لاڈلے رہبر، نذیر باقری، حسن مصطفیٰ، شبیر خادم، مہندر کمار اشک، مکیش درپن، پنڈت بھونیش، تاجدار امروی، موسی رضا امروی، مشتقی رضا بوبی، وسیم امروی آدی شامل ہوئے۔ جشن نور صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، پرنتو لگ بھگ 25 برس سے الحاج اختر عباس نقوی اپو بڑی شان و شوکت کے ساتھ محفل نور کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ خاص کر امام باڑہ کو ہر سال الگ الگ طریقے سے دلہن کی طرح سجاتے ہیں۔ پنڈال کو دیکھنے کے لیے سرو سماج کے لوگ آتے ہیں۔ سجاوٹ دیکھ کر سرو سماج سرانہ و پرشنسا کرتے ہیں۔ محفل کے دوران جل پان کی اچت ویوستھا کی جاتی ہے۔ اپو سرو سماج میں دھارمک کاریکرم کے علاوہ سماجک کاریوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جس کے کارن انہوں نے سبھی کے دلوں میں اپنا ایک اچھا مقام بنایا ہے۔ شجر اور ان کی ثنا قرآن میں اللہ نے کی ہے، ان کی ثنا قرآن میں اللہ نے کی ہے، اور ناتی ہے جائے بھی رہے من کا بسر کیا تو خدا کے کاش ان آنکھوں سے دیکھوں میں بھی خوبی مسلم۔ واہ 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 ایک مطلب تفسیر حاضر کرتا ہوں کہ آپ سب کی حاضر اور میرا یہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے۔ واہ 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 خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے، خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا بنانا پڑتا ہے، وطن بھائی کے چھپانا پڑتا ہے ہر عشق، لیکن ان کا عشق کیا کہنا ہے، چھپانا پڑتا ہے ہر عشق، لیکن ان کا عشق عمل میں ڈھال کے سب کو دکھانا پڑتا ہے۔
सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर हकीकत न्यूज़ से। आज हम खड़े उत्तर प्रदेश के अमरोहा मोहल्ला शफात पोतो के अंदर, जहां पर महफिल नूर का आयोजन किया गया। हज़रत मोहम्मद की शान से सदियों से यहाँ प्रोग्राम होता है, जिसको प्रोग्राम को 24 साल से जो शान व शौकत बढ़ाई है वो जनाब अख्तर अब्बास साहब अप्पू भाई ने बढ़ाई है, जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ऐसी डेकोरेशन, कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो तमाम लोग देखने आते हैं। आज हमारे सामने आवाम के सामने जो रूबरू कर रहे हैं मौलाना रज़न को, जो कि हमारे बीच के अंदर है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो शख्सियत हमारे बीच के अंदर हैं जिन्होंने इत्तेहाद पे काम किया, तमाम मज़हबों को, मुस्लिम समाज को जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, हर प्रोग्राम के अंदर आए, इत्तेहाद का काम किया। मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम के प्रोग्रामों के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म का प्रोग्राम हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और एक इंसानियत का पैगाम देते हैं। हमारे पूछ में मौलाना रज़न साहब, जो आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज पैदाइश के ऊपर जो महफिल नूर रखी गई है अप्पू भाई की तरफ से, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महफिल नूर के नाम से ये मुनक़िद होती है हुसैनी हाल मोहल्ला शफात पोता में। ये महफिल, इससे पहले कुछ बोलूँ मैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं एक शेर आपको सुना दूँ कि मेरा ख़याल रिसालत माप तक पहुँचा, मेरा ख़याल रिसालत माप तक पहुँचा, मैं एक ज़र्रा सही आफ़ताब तक पहुँचा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने 40 साल अपने अखलाक से इंसानियत का पैगाम दिया, और उसके बाद उन अरब के बद्दुओं को जिनका लड़ना शियार था, जहाँ लड़कियों को दफन करना एक मुस्तकिल रिवायत थी, जहाँ औरत को निहायत हक़ीर और ज़लील समझा जाता था, जहाँ कोई इंसानियत का कानून नहीं था बल्कि जुल्म व बर्बरियत थी, डकैती और लूट थी, वहाँ इंसानियत का पैगाम आपने अपने किरदार के ज़रिए दिया। 40 साल तक आपने कोई ऐलान नहीं किया कि मैं नबी हूँ, लेकिन अपने किरदार से लोगों को कलमा पढ़वाया। और 40 साल के बाद जिस दिन आपने ऐलान करने की बात कही, उस दिन आपने अपनी सदाकत के 40 साल पेश किए और कहा कि क्या अगर मैं तुमसे कोई बात कहूँ तो तुम यकीन करोगे? तो कहा कि हाँ, हम यकीन करेंगे, कि इसलिए कि आपकी ज़बान से सच के अलावा कुछ नहीं सुना। ये वो लोग थे जो बात को दुश्मन बने, वो लोग थे जिन्होंने बात को सताया। लेकिन जिस वक्त अल्लाह ने कहा कि जिन्होंने पत्थर मारे हैं इन पर मैं अज़ाब नाजिल कर दूं, तो हुज़ूर रहमतुल्लाह अलमीन ने फरमाया कि ये मुझे पहचानते नहीं हैं, इसलिए इन पर अज़ाब नहीं आना चाहिए। कहा कि ये कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, कहा कि ये नहीं पढ़ेंगे तो इनकी औलादें कलमा पढ़ेंगी, इनकी औलादें इंसान बन जाएंगी। मेरा काम है कि मैंने अपनी मोहब्बत से सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर हकीकत न्यूज़ से। आज खड़े हैं अमरोहा शफात पोतो के अंदर, जहां महफिल नूर का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर अख्तर अब्बास नकवी साहब बब्बू भाई, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बचपने से ही लोगों ने बताया, देखते आए हैं कि दीनी खिदमत के अंदर हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और दीनी खिदमत के साथ साथ सामाजिक कार्यों के अंदर भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, तारुफ के मोहताज भी नहीं है वो किसी के। तमाम हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग इनके कार्यों को बहुत अच्छी बाखूबी निभाते हैं, जानते हैं। मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, कोई भी हो, हाथ पैर से खिदमत हो, पैसे भी। ख़ास करके इस मशायरे को कामयाब करने के लिए भी, मशायरा तो काफ़ी पुराना है लेकिन कुछ सालों से भी 24-25 साल से बराबर इनकी खिदमत जो है दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। आज जो खूबसूरत सजावट अब हमने अभी आपको दिखाई है वीडियो के अंदर, वो खूबसूरत सजावट के भी बानी जो हैं वो बब्बू साहब हैं। हम इनसे पूछते हैं, सर, जो आपके मन के अंदर इस तरीके खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, मशायरे के लिए, महफिल नूर के लिए जो बात ऐसी आई, प्रोग्राम तो पुराना था लेकिन इसको बहुत खूबसूरत बनाना वो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसके बारे में 2 शब्द कहिए। कैमरामैन से थोड़ा आगे आ जाएं। परवरदिगार ने कायनात खल्क की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम एक आकसार नाचीज़ जिस काबिल भी हैं, इस महफिल को सजाते हैं और एक इंसानियत का पैगाम देते हैं, ताकि हमारी तमाम आवाम जो है हम यहाँ से एक मैसेज लेके जाए। और हम सब अमरोहा का एक हमारा कल्चर है इत्तेहाद का, ख़ास तौर से हम लोग इस पर गौर करते हैं। देखिए, यहाँ का ये देखने को मिला है, यहाँ पर ख़ास बात ये देखने को मिली है मुशायरे के अंदर, जब कभी कोई प्रोग्राम, मुस्लिम प्रोग्राम होते हैं तो हर मज़हब के अपने अपने प्रोग्रामों के अंदर होते हैं, लेकिन मौलाना सियादत साहब की सरपरस्ती के अंदर और बब्बू भाई के कार्यों के अंदर देखते हुए यहाँ देखने को मिलता है कि हर मज़हब के लोग, चाहे वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, कादियानी हो, गैर मुस्लिम हो,
سراؤ سماج کے لوگ بھی اس پروگرام کے اندر شرکت دیتے ہیں اور بھارت کی گنگا جمنا تہذیب کا یہاں سے ایک پوری دنیا کے اندر میسیج جاتا ہے۔ بنے رہیے بہار حیدر کے ساتھ حقیقت نیوز سے، جب تک نہیں سلام، نمستے۔ نمستے، میں ہوں بہار حیدر، حقیقت نیوز سے۔ آج ہم کھڑے ہیں اتر پردیش کے محلہ شفات پوتو کے اندر، جہاں پر ہمارے ساتھ قبلہ و کعبہ مولانا سیادت صاحب امام جمعہ امروہہ ہمارے بیچ کے اندر ہیں۔ جشن نور یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ بنایا 2 دیوسیہ جو پروگرام ہے یہاں پہ چلتا ہے، برابر ریگولر چلتا ہے، اور یہ پروگرام کافی پرانا ہے، لیکن اس پروگرام کو کافی نوجوانی کے دور کے اندر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اختر عباس سعد نقوی صاحب نے کافی اس کو کرا ہے۔ ویسے تو پروگرام پہلے سے چلتا تھا، لیکن جو بلندیوں پہ لے کے گئے ہیں، جو اس کے اندر کافی خدمات کرتے ہیں، وہ اختر عباس صاحب ہیں۔ میرے ساتھ قبلہ جڑ چکے۔ قبلہ جو یہ پروگرام ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا۔ ہمارا یہ پروگرام تھوڑا آگے آ جائیے۔ سالانہ 17 ربیع الاول اور 18 ربیع الاول کو پچھلے چند سالوں سے منعقد ہو رہا ہے۔ اس سے پیشتر 17 ربیع الاول کو یہ پروگرام مسلسل تقریباً 1 صدی سے اسی طرح منعقد ہوتا رہا ہے۔ اب ہمارے اختر عباس ابو چونکہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے 1 تاریخ اور بڑھا دی ہے، جو آج بطور خاص منعقد ہوگا یہ پروگرام۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت دنیا انسانیت کے لیے ایک ایسا نمونۂ عمل ہے کہ جس سیرت کو سامنے رکھنے کے بعد، جس سیرت کو صحیح معنی میں اس کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان انسانی اقدار سے اس طرح واقفیت حاصل کر سکتا ہے کہ جو حقیقتاً ایک عظیم انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے پیغمبر اسلام نے دنیا انسانیت کے سامنے اپنے کردار پیش کر کے اس طرح دنیا کو اسلامی اقدار سے واقف کیا ہے کہ جو اس سے پیشتر کسی دور میں نظر نہیں آتی، اور آئندہ بھی یہ قیامت تک یہی انداز اسی طرح چلتا رہے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی دنیا تاثیر و پیروی کرتی رہے گی۔ مسلسل جتنے لوگ اس کردار کا صحیح معنی مطالعہ کرتے ہیں، اس مطالعے کے بعد ان کو یقیناً سر تسلیم خم کرنا اس کردار کے سامنے اور اس کردار کو اپنانا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی رہی ہیں اور ارتقائی منزل اسلام مسلسل طے کرتا رہا ہے۔ آج جس انداز سے دنیا انسانیت اسلامی قدروں کی طرف متوجہ ہے، اسلام کے اصول کی طرف متوجہ ہے، یقیناً وہ پیغمبر اسلام کی اس سیرت کا مطالعے کا نتیجہ ہے کہ جو دنیا انسان کے سامنے۔ سلام، نمستے، میں ہوں بہار حیدر، حقیقت نیوز سے۔ آج ہمارے سامنے کھڑے ہیں مولانا شہباز نقوی صاحب، جو کہ جشن نور کے اندر آئے ہیں۔ قبلہ حضرت محمد کے کردار پہ جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکا لعلی خلق عظیم۔ آج انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ساری دنیا اس ذات گرامی کا جشن ولادت منا رہی ہے کہ جس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جس کو ہمیں ذہن میں بٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، صرف مومنین کے رسول نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے ان کو رسول بنا کر بھیجا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے مومنین کے لیے ان کو رسول بنا کر بھیجا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ان کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نہ اس میں کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی قوم کی قید ہے، نہ کسی شہر، نہ کسی قبیلے کی قید ہے۔ اب چاہے مسلمان ہے یا نہ ہو، لیکن اس کے لیے بھی رسول رحمت ہے۔ چنانچہ جب حضور پاک کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں۔ ایسا نہیں تھا آپ کی نگاہ میں کہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہوں اور غیر مسلم کو نظر انداز کرتے ہیں، نہیں، چونکہ سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے آپ سب سے پیار و محبت کرتے تھے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے اپنی زندگی میں جو اسلام پھیلایا،
جو اسلامی تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کیں، اس کے سلسلے میں نہ تو آپ نے طاقت کا استعمال کیا، نہ لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا، بلکہ آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، کتنا ہی آپ کو ستانے والا کیوں نہ ہو، اس سے بھی آپ مسکرا کر پیش آئے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آپ کے دشمن تھے مکے میں، ان کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ نہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، نہ دولت خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان کے مذہب میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ اپنے اخلاق سے پیش آتے تھے، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، کوئی بھی ہو، سب سے وہ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ سلام نمستے، میں ہوں بہار حیدر، حقیقت نیوز سے۔ آج ہمارے سامنے قبلہ و کعبہ۔ قبلہ کیا نام ہے آپ کا؟ میں سید مقداد حسین نقوی۔ قبلہ جو حضرت محمد کے جو آج جنم دیوس ہے، اس کے اوپر جو ان کے کردار پہ تھوڑا سا بتائیے آپ۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ آپ غریبوں کے ساتھ، بے کسوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا کرتے تھے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں سے گزر جاتے تھے تو چھوٹے بچوں کو آپ سلام کیا کرتے تھے، آپ ان کی رہنمائی کرتے تھے، تعلیم کی نصیحت کیا کرتے تھے، بعض و نصیحت کرتے تھے آپ ان کی، اور اگر کوئی آپ کے اوپر کوڑا پھینکتا تھا تو آپ صبر اختیار کرتے تھے۔ یہ آپ ہمیں سکھا گئے ہیں کہ قرآن مجید کی بھی آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، پروردگار ان کو بے پناہ دوست رکھتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اسلام کی سیرت پر عمل کریں، اور رسول اسلام کی سیرت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رسول اسلام ہمیں بتا گئے ہیں کہ آپ تعلیم سے بہرامند رہیں۔ بہار حیدر، حقیقت نیوز سے آج کھڑے ہیں ہم اتر پردیش امروہہ کے اندر، محلہ شفاعت پورہ کے اندر، جہاں محفل نور کا آئیزن کیا گیا۔ حضرت محمد کی ولادت کے اوپر پروگرام رکھا۔ ہمارے بیچ میں مولانا احسن صاحب ہیں، قبلہ جو محفل ہوئی ہے اس کے بارے میں۔ یہ محفل انتہائی قدیم محفل ہے امروہہ کی۔ امروہہ میں جو چند محافل قدیم ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، دوست علی ہاؤس کی محفل 1897 یا 98 کی ہے، اس کے قرب جوار کی یہ محفل ہے، یعنی کہ ایک صدی سے زیادہ وقت گزر گیا۔ یہ محفل مسلسل اسی شان و شوکت کے ساتھ برپا ہو رہی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے